نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دور حاضر میں لوگوں کی اصلاح کرنا ایک مشکل سے مشکل ترین کام بن گیا ہے۔ اس میں دو غلطیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سمجھانے والوں کا انداز اس قدر سخت ہو گیا ہے کہ وہ سختی کی وجہ سے معاشرے کی اصلاح نہیں کر پاتے، اور نوجوان بھی جذباتی ہیں۔ تو بزرگان دین کا جو طریقہ ہے اور خود اللہ رب العزت کا جو حکم ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت و بصیرت کے ساتھ نوجوانوں کو، لوگوں کو دین کی طرف لانا، اصلاح کی طرف لانا، ہدایت کی طرف لانا، کلمے کی طرف لانا، نماز کی طرف لانا، اس کے لیے بہت ہی زیادہ حکمت و بصیرت اور دانائی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ حضرت کو اللہ نے بہت بڑے مقام سے نوازا، تو حضرت کے پاس کوئی آیا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت، جنگل کے اندر چند نوجوان بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، کیا آپ شہر میں ہی لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے یا آپ جنگل میں جا کر ان کی اصلاح کی بھی فکر کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کیوں نہیں بھائی، ہم تو ہر جگہ پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت جنگل میں تشریف لے کر گئے۔ ان نوجوانوں نے، شرابیوں نے جب حضرت کو دیکھا تو وہ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، میری بات سنو، آج ہم بھی پینے اور پلانے کے لیے آئے ہیں۔ ان کو قریب لانے کے لیے حضرت نے یہ جملہ بطور حکمت و بصیرت کے استعمال کیا کہ قریب آئیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہم بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے۔ وہ نوجوان ڈرتے ڈرتے قریب آئے۔ جب قریب آئے تو ان میں سے ایک منچلا کہنے لگا حضرت شراب تو ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ آج تمہیں وہ گر بتاؤں گا کہ شراب بھی تمہارے قدموں میں آئے گی، جو چاہو گے سو وہ ہوگا۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج شاید کوئی مولوی صاحب کوئی منتر یا کوئی دم سکھانے لگے، چونکہ آج کل کے دور میں ہر آدمی کو دم سیکھنے کا، دم کرنے کا شوق ہے۔ وہ قریب آئے، حضرت کے قریب جب بیٹھے تو حضرت نے فرمایا تم ایسے کرو، تمہارا وجود ناپاک ہے، تم نے نشہ کیا ہوا ہے، تم نے شراب پی ہوئی ہے، تمہارے کپڑے ناپاک ہے، ایسے کرو سامنے دریا ہے، دریا میں جا کر کپڑوں سمیت غسل کر کے آ جاؤ۔ وہ گئے اور انہوں نے دریا کے ساحل پہ، دریا کے کنارے بیٹھ کے پانی میں غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد حضرت کے پاس آئے تو حضرت نے ان کو 2 رکعت نفل پڑھائے اور کہا کہ جیسے میں کروں تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اب ان کی جانے بلا کہ نماز کیا ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہوتا ہے ان کو بتایا، ان کے سامنے ہاتھ باندھے اور کہا تم بھی نیت کر کے ہاتھ باندھ لو۔ انہوں نے ہاتھ باندھ لیے۔ جب سجدے میں گئے تو سجدے میں اللہ کے سامنے رو پڑے حضرت سیدنا جنید بغدادی کہ یا اللہ، یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے سنبھالنا آپ کا کام ہے، باقی ہدایت تو سامعین و ناظرین اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت سے سرفراز فرما دیں اور جس کو چاہے ہدایت نہ دیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جب حضرت سیدنا جنید بغدادی نے اللہ رب العزت کے سامنے ان شرابیوں کی، ان نشیوں کی سفارش کی اور ان کو اللہ کے حضور پیش کر کے اللہ کی عدالت میں یہ عرض کیا یا اللہ، یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، تاریخ کے اوراق میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ 5 شرابی توبہ طائب ہوئے اور اللہ نے ان کو ایسا قبول فرمایا کہ وہ 5 وقت کے نامور ولی بن گئے۔ عزیز سامعین و ناظرین، آج بھی ایسے خطباء کی ضرورت ہے، ایسے علماء کی ضرورت ہے، ایسے صلحاء کی ضرورت ہے جو نوجوانوں میں دیکھیں، ہر طرف بازاروں میں چلے جائیں، شہروں میں چلے جائیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، ایسے نوجوانوں کی کثرت ہے جن سے ماں باپ بھی پریشان ہیں، معاشرہ بھی پریشان ہے۔ کوئی چرس پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی بھنگ پہ ہیں،
کوئی افیم پہ ہیں، کوئی شیشہ پی رہے ہیں اور کوئی شراب پی رہے ہیں۔ ایسا کوئی عالم اللہ کرے کہ پیدا ہو جائے، اور میں تمام علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسا انداز اپنائیے، ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہر نوجوان انشاءاللہ تعالی اللہ کا ولی بھی بن جائے گا، مسجد میں آنے والا بھی بن جائے گا، نمازی بھی بن جائے گا، اور توبہ استغفار کرنے والا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔